بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ یہ سورۃ ذاریات آیت نمبر 55 کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ پیارے بھائیو، ایک بہت ہی سبق آموز نصیحت یا وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جن میں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 5 چیزیں، پہلے حدیث سنیے عربی میں اور اس کے بعد اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ترغیب و ترغیب میں ہے اور حدیث نمبر ہے 3355 اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمس قبل خمس، 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانیے، یعنی 5 آپ کے پاس نعمتیں ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھا لیجئے اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چلی جائیں۔ سب سے پہلی شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانیے بڑھاپے سے پہلے۔ کتنی پیاری نصیحت۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم یہ روایت موجود ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمیوں کو جگہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، چٹیل میدان ہوگا پیارے بھائیوں، اور ہر انسان اپنے گناہ کے اعتبار سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک اور کوئی منہ تک۔ اور کتنے وہ خوش نصیب 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ ہوگا وشاب نشا بعبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دوسری پیارے بھائیوں نصیحت وہ یہ ہے، فراغک قبل شغلک، فراغت کو غنیمت جانیے مشغولیت سے پہلے۔ انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، فضول چیزوں میں گزار دیتا ہے، تاش کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، گپ شپ چل رہی ہے، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ تو اگر انسان کے پاس وقت ہے اس وقت سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا وقت گزرتا نہیں، انسان کے پاس جو مسلمان ہے 5 وقت کی نماز ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور کتنے نیک کام ہیں مسلمان کے پاس، تو میں سمجھتا ہوں کام وقت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں کیا فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ، یعنی اپنی ڈیوٹی ہے جو بھی اس سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر کن چیزوں میں اپنا دل لباؤ؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ فراغت قبل شغلک، اپنی اس کو غنیمت جانیے اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جائیں۔ تیسری نصیحت، غنا کا قبل فقرک، امیری کو غنیمت جانیے اس سے پہلے کہ غریبی آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں پیسہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے یار کچھ پیسہ خرچ کرو اللہ کے لیے، وہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد کے لیے کہا گیا ہو جی اللہ تعالیٰ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ تعالیٰ خود ہی بنا دے گا، لیکن جب وہ پیسہ نہیں رہتا تو پھر انسان پچھتاتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائی اگر پیسہ ہے تو اس کو اپنی توشے آخرت بنا لیجئے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد اس کا فائدہ ہو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ سورۃ المنافقون اس کی آخری بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے خرچ کر لیجئے اس سے پہلے کہ کسی کے لیے موت کا وقت آ جائے اور وہ کہے کہ یا اللہ اگر تھوڑی سی مہلت مجھے مل جاتی تو میں تیرے راستے میں خرچ کر لیتا، تھوڑا سا موقع اگر مل جاتا، ٹھیک ہے، اور میں کیا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میرا نام بھی نیکوکاروں میں لکھا جاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا جواب ہوتا ہے نہیں اب نہیں، جتنی مہلت ملنی تھی ملی۔ اس لیے پیارے بھائیو اگر آپ کے پاس ہے مہلت ہے، اگر کسی طرف سے واٹس اپ ہے یا کسی طرف سے آپ کی آواز آتی ہے مسجد بن رہی ہے، من بنا مسجدن
بنا لہو بیتن فی الجنہ و بنا قصرن فی الجنہ، جنت میں ایک گھر ہے، جنت ایک مالک کی خوشخبری ہے، اس میں حصہ لیجئے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کی لاکھ، کم از کم کچھ تو پیسے اس میں خرچ کیجئے تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقے جاریہ ہو۔ ہر نمازی کے سجدے کے بدلے میں آپ کو اجر ملے گا، ہر جو بچے پڑھیں گے ہر حرف کے بدلے میں آپ کو ایک اجر ملے گا۔ اس لیے کنجوسی نہ کیجئے بھائی بھائیو، پیسہ آنے جانے والی کھیل ہے، پیسہ جانے والا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چوتھی جو نصیحت وہ یہ ہے کہ وَصِحْتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، کہ صحت کو غنیمت جانیے اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج زمین پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نصیب نہیں ہے، روتے ہیں۔ صحیح بات ہے، میں خود سنا ہے کہ ہم جب جوان تھے، صحت تھی، گھٹنے ٹھیک تھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، اب ہم کرسی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے صحت یہ جو ہے عظیم نعمت ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہیلتھ از اے ویلتھ، تندرستی ہزار نعمت، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان غفلت میں ہے، صحہ والفراغ، صحت اور جو ہے فراغت۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے اگر جانا ہو، دیکھیے آپ ہاسپٹل میں کا دورہ کیجئے، انسان کو رونا آتا ہے، کچھ مجبور ہیں، کچھ جو معذور ہیں، کچھ اس طرح انسان وہاں پہ بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو انسان کے پاس اگر صحت ہے، صحت کو غنیمت جانیے اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ اور آخری وصیت یا نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حیاتک قبل موتک، کہ اس سے زندگی کو غنیمت جانیے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ موت کا کوئی پتہ ہے؟ کسی شخص کو نہیں پتا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلتا ہوں یا ملک الموت آ جاتا ہوں۔ اس لیے انسان جو ہے اس کو، اور یہ زندگی عظیم نعمت ہے پیارے بھائیوں، اس سے فائدہ اٹھا لیے۔ اس جیسی پھر دوبارہ زندگی ہمیں نہیں ملی، اور موت جس دن آ گئی اس جیسی موت بھی نہیں ہونی، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم میں ایک مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کر دیں گے۔ تو انسان کو یہ زندگی ملی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس بھیج دیجئے۔ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ میں نے حج نہیں کیا، حج کر کے آ جاؤں۔ میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، زکوٰۃ ادا کر کے آ جاؤں۔ آگے جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز۔ کتنی عظیم وصیت یا نصیحت ہے پیارے بھائیو۔ دوبارہ سن لیجئے میرے بھائیو کہ پانچ باتوں سے پہلے غنیمت جانیے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے، اسی طرح امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانیے، اسی طرح صحت کو جو ہے بیماری سے پہلے غنیمت جانیے، اور اسی طرح جو ہے وہ آخری کیا ہے کہ زندگی کو غنیمت جانیے اس سے پہلے کہ انسان کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔